یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، فرما دیجئے تمہارے لیے حلال ہیں پاکیزہ چیزیں، تمہارے لیے حلال ہیں پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو۔ مکلبین، تم ان کو دوڑانے والے ہو، تم ان کو چھوڑنے والے ہو۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے روک کے رکھ لیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان پر اللہ کا نام بھی لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ شکار کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرام کے ہاں اس زمانے کے اندر شکار پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی، اور شکار ہی عام طور پر ذریعہ تھا، عام طور پر گوشت وغیرہ کے حصول کا، تو اس طرف زیادہ توجہ تھی۔ اور صحابہ کرام میں سے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں اور مشہور صحابی ہیں، بڑے سردار تھے، یہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ تو شکار کے بارے میں اکثر روایات کے راوی وہ حضرت عدی ابن حاتم ہے۔ یہ عدی ایک اچھا نام بھی ہے، رکھا جاتا ہے آج کل بچوں کا عدی۔ تو بہرحال بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کتے اور باز کے ذریعے سے شکار کرنے کے بارے میں، کہ کیا ان کا شکار کردہ جانور ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ اتاری، اور چار شرائط کا یہاں پر صاف لفظوں میں، جس کو عبارت النص کہتے ہیں، چار شرطوں کا بیان کیا۔ فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ پہلے تو عمومی بات فرما دی کہ فرما دیجئے تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں، جتنی بھی اشیاء ہیں ان سے جو چیزیں بھی حلال ہیں وہ پاکیزہ ہیں، جتنی چیزیں منع کی گئی ہیں وہ نقصان دہ ہیں، وہ پاکیزہ نہیں ہیں، وہ جسمانی یا روحانی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ اصولی بات فرما دی کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اس کے بعد چار شرطوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ پہلی شرط یہ بیان فرمائی کہ جو تم سکھاتے ہو شکاری جانوروں کو، شکاری جانوروں کو وہ جانور جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، وہ سکھایا گیا ہو اور اس کو سدھایا گیا ہو، یہ شکاری جانور کے لیے پہلی شرط ہے۔ اب یہ سدھانا اور سکھانا کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شکاری جانور جو ہے یہ سیکھ گیا ہے اور یا نہیں سیکھا ہوا۔ تو کتے کے لیے پہچان یہ ہے کہ اس کو چھوڑا جائے شکار پر تو وہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ مالک کے لیے چھوڑ دے، کھائے بالکل نہیں بلکہ مالک کے لیے چھوڑ دے، اگرچہ بھوکا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ کتا اب شکاری جانور بن چکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے مالک کے لیے شکار کو روک کے رکھنا ہے، کیونکہ کتا اس جانور میں سے کھا سکتا ہے، مردار جانور، اور ان جانوروں میں سے کتے کھاتے رہتے ہیں، تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھائے، صرف اس کو روک کر رکھے۔ اور بعض اس کی علامت یہ ہے، چونکہ وہ جانور کو کھا تو نہیں سکتا، وہ تو چونچ والا جانور ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کو بھیجنے پر وہ اڑ جائے اور بلانے پر فوراً واپس آ جائے، اگرچہ سامنے شکار بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر شکاری نے چھوڑا
درمیان سے بلایا، اڑان بھری تھی پھر بلا لیا، پھر چھوڑ دیا، پھر بلا لیا، تو بلانے پہ فوراً واپس آئے اور چھوڑنے پہ فوراً چلا جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ باز اب سیکھا ہوا ہے، یہ اب سدھایا ہوا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ، یہ جو تعلمونہن مما علمکم اللہ، یہ علم کی فضیلت میں بھی پیش کی جاتی ہے بطور دلیل کہ دیکھو اگر ایک عام کتا ہے جس کو سدھایا نہیں، ویسے کسی کا پالتو کتا ہے، باز ہے، بعض لوگ اس کو شوق سے پالتے ہیں، اور اس غیر سکھائے ہوئے کتے نے یا باز نے شکار کیا اور کھایا بھی نہیں، مالک کے لیے روک کر رکھ دیا، پھر بھی مالک کے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اور شکاری سکھایا ہوا کتا یا باز اگر ہے اور وہ اگر روک کر رکھ دے تو وہ حلال ہے۔ تو یہ فضیلت علم کی ہے کہ جس کو آپ نے سکھایا اور سدھایا ہوا ہے وہ اگر روک کر رکھے تو آپ کھا سکتے ہیں، اور وہ روک کے نہ رکھے، جو سدھایا ہوا نہیں ہے وہ اگرچہ روک کر رکھے تو تمہارے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ بیان فرما دی کہ تم نے اس جانور کو سکھایا ہوا ہو اور سدھایا ہوا ہو۔ اور دوسری بات، دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جو تم نے سکھایا ہو شکاری جانوروں کو، مُكَلِّبِينَ، یہ دوسری شرط ہے کہ تم نے اپنے ارادے سے اس کو چھوڑا ہو۔ مُكَلِّبِينَ کا لفظ تکلیف سے نکلا ہوا ہے، جس کا اصل ترجمہ تو ہے سکھانا۔ مکلبین تکلیف سے ہے، جس کا اصل ترجمہ ہے سکھانا، لیکن اب یہ لفظ چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی معنی میں مشہور تفسیر جلالین میں اور دیگر تفاسیر نے بھی یہی معنی لیا۔ تو مکلبین کا ترجمہ ہے اس جانور کو، کتے کو، باز کو تم نے خود شکار پر چھوڑا ہوا ہو، یہ نہیں کہ آپ مالک کو پتہ ہی نہیں ہے، از خود وہ چلے گئے اور شکار کر کے جانور کو روک لیا، نہیں، مکلبین مالک نے اپنی مرضی سے اس کو چھوڑا ہو، اپنی مرضی سے اس کو بھیجا ہو، تب وہ حلال ہوگا، ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا، از خود اگرچہ اس کے لیے روک کر ہی کیوں نہ رکھے۔ اور آگے فرمایا تم ان کو سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ آیت کریمہ گویا کہ علم کی فضیلت بھی بتاتی ہے۔ اور تیسری بات، تیسری شرط یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یہ تیسری شرط ہے حلال ہونے کی کہ وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں، خود اس میں سے کچھ بھی استعمال نہ کریں۔ اگر ایک کتا شکاری تھا اور لیکن اس نے اس مرتبہ جا کر شکار کیا اور اس میں سے کھا لیا تو وہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے روک کر رکھ لیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر تم نے اللہ کا نام بھی لیا ہو، یعنی یوں سمجھیے فقہا فرماتے ہیں شکاری کتے کو چھوڑنا یا باز کو چھوڑنا ایسا ہے جیسا کہ جانور کے گلے پر چھری چلانا، تو چھری چلانے کے لیے ضروری ہے حلال کرتے ہوئے تکبیر کا کہنا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جس طرح پالتو جانور جو ہمارے قابو میں، ان کو ذبح کرنے کے لیے چھری پر تکبیر کہنا ضروری ہے، اسی طرح شکاری جانور کو شکار کے پیچھے دوڑانے سے پہلے اس وقت جو ہے وہ اس کو چھوڑتے ہوئے تکبیر کہنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر چھوڑیں گے تو شکار حلال ہوگا، ورنہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ تو چار شرائط ہو گئیں حلال ہونے کی جس کو خود قرآن نے بیان کر دیا۔ نمبر ایک وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، وہ کتا اور وہ باز سکھایا ہوا ہو۔ نمبر دو مکلبین، تم نے اپنے ارادے سے اس کے پیچھے چھوڑا ہو۔ نمبر تین فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے روک کر بھی رکھیں۔ اور نمبر چار وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم نے اس پر اللہ کا نام لیا ہو۔ ایک پانچویں شرط جو اسی لفظوں سے سمجھ میں آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شکار والا جانور اس وقت حلال ہوگا جب اس شکاری جانور کے پکڑنے سے، گرفتار کرنے سے وہ زخمی ہوا ہو اور کچھ نہ کچھ خون بہہ جائے، تب حلال ہوگا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شرط من الجوارح سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ جوارح ان جانوروں کو کہتے ہیں جو
زخمی کر دیں تو زخمی ہونا ضروری ہے تاکہ فاسد خون بہہ جائے، کیونکہ جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس میں بڑا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو خون ہوتا ہے بہنے والا یہ انتہائی فاسد ہوتا ہے، یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے بعد گوشت بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے جب یہ خون نکل جاتا ہے۔ اب اگر شکار نے اس نے کیا، باز نے یا کتے نے، اور وہ کسی وجہ سے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ جانور ہم گئے تو وہ مردہ پایا گیا، زخمی بھی وہ نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے جو پیچھے ہم نے قسمیں پڑھی ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو چوٹ لگنے سے مر جائے، جو گر کر مر جائے، اور جو اس طرح سینگ لگنے سے مر جائے، اور دیگر چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا، حضرت فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے، روب کی وجہ سے وہ جانور گر کے مر گیا ہو کہ پیچھے کتا لگا ہوا ہے، یا اسی طرح وہ ٹکر لگ کے مر گیا ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کئی اور باتیں ممکن ہیں، لہذا ایک شرط یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زخمی بھی ہو، اور یہ انتہائی اہم شرطوں میں سے یہ بھی ہے۔ گویا کل 5 شرطیں ہو گئی، 4 کا یہاں صراحتاً ذکر ہے، 5ویں یہ کہ وہ زخمی بھی ہو۔ اور دیکھنے والے بتاتے ہیں، شاید آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا کہ یہ جو غیر مسلم اسلامی طریقے پر ذبح جو نہیں کرتے ہیں نا، یہ جب ہانڈی بناتے ہیں نا تو ان کی ہانڈی کے اندر گوشت سے خون نکل آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کرتے ہیں، وہ جو فاسد خون دھاری کے ساتھ نکل جاتا ہے ذبح کے وقت مرغی سے اور اس طرح جانوروں سے، ان کا تو وہ سارا خون اندر ہی جذب ہو جاتا ہے، جب وہ ہانڈی بناتے ہیں تو گوشت کی بوٹیوں وغیرہ سے وہ خون باہر آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی کراہت ہوتی ہے ایک سلیم الطبع آدمی کو، تو ہم جو اللہ کے فضل سے ذبح کے بعد پکاتے ہیں وہ گوشت کتنا پاک صاف ہوتا ہے، اس کے اندر تو خون کے کچھ آثار بھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ نقصان دہ بھی نہیں ہوتا جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ تو یہ 5 شرطوں کا یہاں پر بیان فرما دیا۔ اور جس طرح قرآن پاک کے اور بہت احکام ہیں، تو دیکھیے یہ جامع احکام ہیں، اور یہ دین کے کامل، مکمل اور اکمل ہونے کی علامت ہے کہ اس مسئلے کو بھی قرآن نے کتنی وضاحت سے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ ہم مشکات شریف پڑھ رہے تھے مدرسے میں، تو ہمارا شکار کا باب چل رہا تھا مشکات شریف میں، تو جو طلبہ پڑھنے والے تھے وہ سب سن رہے تھے، ایک جو بزرگ تھے وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھنے کے بعد مغرب کے بعد وہ آگے اور کہا میں اس طرح فلاں ایک دیہات میں رہنے والا ہوں، کشمیر کا انہوں نے نام لیا، کہا جو آپ نے سبق پڑھایا یہ تو سارا ہمارے بارے میں ہے، ہم ساری زندگی شکار کرتے رہے بچپن سے جنگلوں میں، آج ہمیں پتہ چلا کہ اس کا تذکرہ تو حدیث میں بھی ہے۔ تو ہم نے پھر ان کو بتایا کہ اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آج بھی دیکھیے ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہیں، تو یہ ہمارے دین کی تکمیل کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ البتہ یہ جو شکار ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے لگ کر نا لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں، غافل کر دینے والے کھیلوں میں سے ایک کام جو ہے وہ شکار بھی ہے، کہ جب آدمی شکار کے پیچھے لگ جاتا ہے، کتنے واقعات ہیں، بادشاہ شکار کے لیے گئے تو بچھڑ گیا اپنے ساتھیوں سے اور ہوش بھی نہیں آیا، جب پتہ چلا تو کسی ویرانے میں تنہ تنہا گھوم رہے تھے، اس طرح کے بہت واقعات ہیں۔ تو یہ شکار انسان کو غافل کر دینے والا ہے، اور کھیلوں کی حلال ہونے کی شرائط میں سے جس طرح یہ ہے کہ اس پر جوا نہ لگایا جائے، سطر اور گھٹنے ظاہر نہ ہوں، اور اسی طرح یہ کہ وہ کھیل آپ کو غافل نہ کر دے، اس کے اندر نمازیں ضائع نہ ہوں، تو اس لیے فرمایا کہ شکار میں لگ کر اکثر غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس سے تنبیہ فرمائی واتقوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو بھی، اتنی غفلت میں نہ چلے جاؤ کہ شکار کے پیچھے لگ کر نماز اور ضروری احکامات شرعیہ سے تمہیں غفلت ہو جائے، اللہ کا ڈر بھی دل میں رکھو، ورنہ شکاری جب شکار کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے اتنے دور نکل جاتے ہیں اور ایسے غافل کے نمازیں اور سارے دیگر احکام کو بھول جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوبصورت احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔